عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں نا، یا جب تقدیر لکھی جائے تو میں اس وقت روزے کے ساتھ ہوں۔ اور روزے دار کا کیا اجر ہے؟ نماز کا اجر پتہ ہے، حج کا اجر پتہ ہے، جہاد کا اجر پتہ ہے، ساری باتوں کا اجر پتہ ہے۔ روزے دار کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا، میں اس کو اپنی شان کے مطابق اجر دے دوں گا۔ میرے عزیزو، اگر یہ ایک دن کا روزہ رکھ کے، ایک رات کا قیام کر کے ہماری تقدیر ہی بدل جائے تو یقین کریں یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، منافع کا ہے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کمرے میں تشریف لائے، میری باری تھی۔ کہتی ہیں کہ تھوڑی سی دیر کے بعد میں نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر مبارک پر نہیں ہیں۔ کہتی ہیں مجھے تجسس ہوا، میں پریشان ہو گئی کہ آپ کہاں گئے ہیں، تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ تو کہتی ہیں چلتے چلتے میں نے جا کر دیکھا کہ اللہ کے نبی جنت البقیع، بقیع غرقد جس کو کہا جاتا ہے، مسجد نبوی کے ساتھ جو قبرستان ہے، وہاں پر اللہ کے نبی موجود ہیں، اور وہاں پر کھڑے ہو کر آہو زاری کے ساتھ قبرستان والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اپنے ساتھ کسی کو لے کر نہیں گئے، اکیلے گئے، اور اپنی اہلیہ محترمہ کو بھی نہیں بتایا۔ تو یہاں پر علماء اکرام نے مسئلہ لکھا ہے، درمیان میں یہ مسئلہ سن لیں۔ چونکہ اللہ کے نبی اکیلے گئے تھے اس لیے اکیلے جانا سنت ہے۔ اجتماعی طور پر اللہ کے نبی صحابہ اکرام کو لے کر نہیں گئے تھے، تو جس کو ڈر لگتا ہو وہ دن میں چلا جائے، لیکن جانا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جمعے کے دن قبرستان کے اندر جایا کرو، وہاں پر جا کر قبروں کی زیارت کی کرو، تمہیں بھی قبر یاد آ جائے گی، پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے نا یہ ہم سے بڑے بڑے تھے، وہ چلے گئے تو ہم کہاں یہاں پر رہنے والے ہیں۔ اس لیے قبرستان کے اندر جانا چاہیے، سنت ہے۔ ویسے ہم فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور مجھے دیکھا تو میں کپ کپا رہی تھی، جیسے سانس چڑھا ہوتا ہے، مجھے سے سانس چڑھا ہوتا ہے، میں بھاگ بھاگ کے واپس بستر میں آئی۔ اللہ کے نبی نے میرے پاس آئے، پوچھا عائشہ تم نے کیا سوچا تھا، کیا میں تمہارے ساتھ خیانت کروں گا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر تھوڑی سی دیر کے بعد پوچھا عائشہ تمہیں پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ اماں فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج نصف شعبان کی رات ہے، شب براءت کی رات ہے، اور اس کی فضیلت تمہیں پتہ ہے؟ یا رسول اللہ پتہ نہیں۔ فرمایا اللہ کے محبوب نے کہ اللہ رب العزت اس رات اتنے مسلمانوں کی مغفرت کرتے ہیں، اتنے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں جتنا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ عرب کے اندر ویسے بکریاں بہت رکھی جاتی تھی، لیکن یہ جو بنو کلب قبیلہ تھا نا، یہ بڑا مشہور تھا کہ ان کے پاس بہت زیادہ، میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا چند سال پہلے کہ وہاں پر ایک ایک بندے کے پاس ہزاروں بکریاں ہوا کرتی تھی۔ آپ یہ افغانستان کے سے آتے ہیں نا ساتھی، آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس ہزاروں بکریاں ہوتی ہیں، اور ہم نے بھی دیکھا افغانستان کے اندر کہ وہاں پر پورے کے پورے پہاڑ ہیں نا، اوپر سے یہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے یہ ایک بندے کا ریوڑ ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمیں محال لگتا ہے کہ اتنی ہو سکتی ہیں، لیکن تھی قبیلہ بنو کلب کی۔ اب ایک ایک بندے کی ہزاروں بکریاں، پورے قبیلے کی کتنی بکریاں ہوں گی، اور ان بکریوں کے بال کتنے ہوں گے؟ ان بکریوں کے بال کتنے ہوں گے؟ ایک بکری کے بال گننا محال ہے، مشکل ہے، بلا مبالغہ لاکھوں بال ہوتے ہوں گے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات کے اندر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ رات ایسی ہے، میرے پاس جبریل امین آئے، انہوں نے آ کر بتایا کہ آپ کو پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ یہ دوسری حدیث ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت جب سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کے ٹائم جب سورج غروب ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتے ہیں،
اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جبریل امین میرے پاس آئے اور مجھے آ کر کہا کہ آپ آسمان کی طرف دیکھیے۔ اللہ کے محبوب میں نے فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کے 8 دروازے کھلے ہوئے تھے، ہر دروازے کے اوپر ایک منادی کھڑا ہوا تھا، فرشتہ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی دے رہا تھا اور مختلف صدائیں دے رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اے رکوع کرنے والے تجھے مبارک ہو آج کی رات، یعنی جو رات کو نماز کے اندر مشغول ہے اس کو مبارک ہو۔ کوئی کہہ رہا تھا اے تسبیحات کرنے والے، ذکر اذکار کرنے والے تجھے مبارک ہو۔ کوئی کہہ رہا تھا ہے کوئی روزی کا طالب پریشان حال، معیشت سے تنگ، مانگے اللہ سے، اللہ اس کو دے دے گا۔ کوئی کہہ رہا تو کوئی گناہوں سے اکتا چکا ہے، گناہ اس کے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، دل کے کونے کے اندر سے کبھی اس کو لگتا ہے کہ یار میں تو زندگی ایسے گزار رہا ہوں، تو آ جائے اللہ کے پاس، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دیجئے، میرے بندے کو، بے شک میں ہاں میں ہی، میں معاف کرنے والا بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی ہوں۔ میرا بندہ مجھ سے آ کر مانگے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جبریل امین آئے، انہوں نے آ کر مجھے یہی بتایا کہ دیکھو آسمان کی طرف یہ 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتے صدائیں دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس رات کو اللہ رب العزت غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے کہا کب تک ہوتے ہیں؟ فرمایا طلوع فجر تک ہوتے ہیں، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں ہو جائیں، تب تک اللہ رب العزت موجود رہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے صدا لگائی جاتی ہے،